بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں۔ 26 نومبر ہے اور باجوہ صاحب کے ریٹائر ہونے میں 2 دن ابھی باقی ہیں، یعنی 28 تاریخ کو انہوں نے وردی اتار دینی ہے، اسٹک دے دینی ہے، نئے آرمی چیف کے حوالے کر دینی ہے اور 28 تاریخ ان کے اختیار کا آخری دن ہوگا۔ لیکن وہ ابھی بھی مکمل طور پہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، گو کہ سسٹم ان کو سپورٹ نہیں کر رہا اور سسٹم اس وقت ریئیکٹ کر رہا ہے۔ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا، لیکن وہ بدستور ابھی ڈٹے ہوئے ہیں اور لانگ مارچ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے، دھرنا ہے راولپنڈی میں، اس کو کچلنے کے لیے اور اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے، اس کو بے اثر کرنے کے لیے وہ مسلسل انہی کے کنٹرول میں راولپنڈی ہے، GHQ راولپنڈی میں ہے، لہٰذا وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ آخری دھرنا جو ہے وہ ان کے آخری دنوں میں کیا ان کے لیے کتنی مصیبتیں پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دھرنا گورنمنٹ کو کچھ کرے نہ کرے لیکن باجوہ صاحب کے لیے کافی نقصان پہنچائے گا ان کے آخری 2 دنوں میں، اور ان کے کردار کے بارے میں، ان کے کیریئر کے بارے میں بہت زیادہ انکشافات عمران خان صاحب کر سکتے ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ آج کرتے ہیں یا کل کرتے ہیں یا پھر 29 نومبر کے بعد کھل کر سامنے آئیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس کافی میٹیریل ہے باجوہ صاحب کے لیے، باجوہ صاحب کو چیلنج کرنے کے لیے، باجوہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے اور باجوہ صاحب کی زباں بندی کے لیے بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ ثبوت کے ساتھ آئیں گے اس بار، اور وہ ہوا میں تیر تکے نہیں چلائیں گے بلکہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے رشتہ داروں کے بارے میں وہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں ہی کافی چیزیں سامنے آ چکی تھیں، اور ان کو اس وقت کے انٹیلیجنس ادارے، نیب، FIA، یہ ان کو اس وقت انفارم کرتے رہے عمران خان صاحب کو، فارملی اور انفارملی یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ باجوہ صاحب کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے پاس کیا کچھ اس وقت ہے، پراپرٹیز کتنی ہیں، کیونکہ اس میں پھر کچھ ریل اسٹیٹ کے ٹائکون جو ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کی جب اقتدار تھا ان کے پاس تو 2-3 مطالبات باجوہ صاحب مسلسل کرتے تھے، 3 مطالبات مسلسل کرتے ہوتے تھے۔ نمبر 1 کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے عثمان بزدار صاحب کو، نمبر 2 خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے، نمبر 3 اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو تبدیل کیا جائے۔ یہ 3 مطالبے ہوتے تھے، باقی یہ تو مستقل رہے ہیں جو کہ پورے نہیں ہو سکے۔ اعظم خان صاحب بھی تبدیل نہیں ہوئے، پنجاب گورنمنٹ بھی اسی طرح رہی، عمران خان صاحب نے نہیں بات مانی، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی آواز نہیں مانی گئی باجوہ صاحب کی، لہٰذا وہ چلتے رہے۔ جو دوسرے کچھ چیزیں مطالبات تھے اس کے علاوہ، تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کی جگہ پہ وزراء اعلیٰ اپنے لے کے آنے تھے، اور وہ تھے ریل اسٹیٹ سے متعلق تھے، تمام کے تمام جتنے بھی کینڈیڈیٹ لائے جاتے تھے۔ تو اس میں پھر عمران خان صاحب ہمیں بھی بتاتے ہوتے کہ بھئی، ہم نے پوچھتے تھے کہ آپ بزدار صاحب کو ہٹا دیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے تھے متبادل امیدوار کون سا ہے؟ تو ہم بتاتے تھے کہ جی یہ ہیں، تو انہوں نے کہا وہ 54 ارب روپے کی لینڈ ہے ان کی، گرے ہے، اس کو گرے کروانا چاہ رہے ہیں، گرین ہے اس کو گرے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ کمرشل کروانا چاہ رہے ہیں، سیمی کمرشل۔ تو اس لیے وہ ساری چیزیں اب ان کے عمران خان صاحب اور دیگر جو ہیں انہوں نے اس وقت بھی انویسٹیگیشن کرائی، ان کے پاس کافی چیزیں آ چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس کافی انویسٹیگیشن اور تب ہوئیں، ان آفیشیلی ہوئیں، آفیشیلی ہوئیں، اور خاص طور پہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں کافی تیز تھے۔ شہزاد اکبر صاحب بھی کافی میٹیریل جمع کر چکے تھے اور عمران خان صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب کے پاس وہ میٹیریل موجود ہے، جائیدادوں کی تفصیلات ہیں، کھابے شابے ہیں، ساری باتیں ہیں مبینہ طور پہ، اور وہ کسی کورٹ آف لاء میں جا کے ہوتی ہیں، پروو ہوتی ہیں نہیں ہوتی، یہ بات کی بات ہے، لیکن پولیٹیکل نیریٹو کے لیے ان کے پاس کافی چیزیں ہیں۔ اور خاص طور پہ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے، اور اس میں جس حد تک تقریباً 12-12.5 ارب روپے کے جو اثاثے ہیں، جائیدادیں ہیں، وہ اور اس کے علاوہ بھی، یہ تو وہ کہتے ہیں پینٹ ہے، عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، تو اس کو بھی منظر عام پہ لایا جا سکتا ہے۔ اور جو احمد نورانی کی جو سٹوری تھی، اس پہ بجائے اس کے کیونکہ تردید آتی اور اس کو
ڈینائی کیا جاتا تو ڈینائی تو نہیں ہوا، بلکہ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ بڑے تیز آدمی ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایف بی آر سے انکوائری آرڈر کر دی ایف بی آر کو کہ جناب آپ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری جو ہے جتنی انفارمیشنز ہیں یہ باہر کیسے جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ سیکریسی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ قانون ہے سیکریسی کا۔ انہوں نے جب تحقیقات کروائیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ سوچے سمجھے پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور انہوں نے ابتدائی طور پہ جو تحقیقات کروائیں ہیں اس میں 2 افسروں کو فارغ کر دیا ہے، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے، جو ان لینڈ ریونیو کے آفیسرز تھے، کیونکہ ان کے ہی اکاؤنٹ سے اور انہی کے پاسورڈ سے یہ ساری چیزیں باہر آئی ہیں سسٹم سے، پیپرز کی صورت میں ثبوت جو ہیں وہ صحافی تک پہنچے ہیں، احمد نورانی تک پہنچے ہیں امریکہ میں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سٹوری شائع کی۔ اس سٹوری نے کافی نقصان پہنچایا ہے باجوہ صاحب کو، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ جب گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں، اس سے پہلے یہ سٹوری نہیں آئی، تو یہ اس احمد نورانی صاحب کی یہ ٹائمنگ جو ہے اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے، یہ بڑے میننگ فل ہیں جو ٹائمنگ ہے سٹوری شائع ہونے کے ٹائمنگز، کیونکہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو معاملہ چل رہا تھا کہ جی نئے آرمی چیف کو اپائنٹمنٹ کرنی ہے، دوسری طرف معاملہ چل رہا تھا کہ باجوہ صاحب خود کنٹینیو کرنا چاہتے تھے اور وہ سمری نہیں بھیج رہے تھے، اور اس لیے اگر وہ خود نہیں آتے تو پھر وہ کہتے تھے کہ میرے نامینی جو ہیں ان کو آنا چاہیے۔ انہوں نے بھی آپشن 1 آپشن 2 آپشن 3 پہ رکھا ہوا تھا، ساری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ آپشن 1 یہی تھا کہ میری ایکسٹینشن ہو جائے، آپشن 2 تھا چلے میری ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو میں پھر اپنی پسند کے آرمی چیف لگا دوں گا، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا اور وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اب تو جب یہ ریئیکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جب انہوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا اور یعنی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے سامنے باجوہ صاحب نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا، سمری نہیں بھیجی جا رہی تھی، کچھ اور باتیں بھی ہوئیں، تب سے یہ کام سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر اس سے بھی آگے کی جو بات ہے جو مزید تیز ہوا، وہ ہوا جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن گئے۔ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تو یہ سٹوری جو ہے یہ میچور ہو گئی احمد نورانی صاحب والی، اور آپ کو معلوم ہے کہ باجوہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی آپس میں تلخی بھی ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں کراس ٹاک بھی ہو چکی ہے، اس لیے اس سارے تجزیہ کے پیچھے اور یہ سارے اسکیم کے پیچھے لگ یہی رہا ہے کہ اس میں حکومت کا بھی عمل دخل ہوگا تاکہ باجوہ صاحب کو فل انڈر پریشر رکھا جائے، اور اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا، کیونکہ احمد نورانی کی سٹوری کے بعد ہی یہ سب کچھ ممکن ہو سکا کہ باجوہ صاحب کو اپنے پہلے کیے ہوئے فیصلوں کو واپس لینا پڑا مبینہ طور پر۔ ایک یہ کہ وہ کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، ماشاءاللہ بھی لگ سکتا تھا کیونکہ انہوں نے خود بتایا تھا، اور پھر لانگ ٹرم ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی ان کے ذہن میں تھی، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور ان کے سارے جو آئیڈیاز تھے یا پروجیکٹ تھے یہ سب کے سب ہو گئے فلاپ۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ دھمکیاں شمکیاں تو آ ہی رہی ہیں، اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ غلام ڈوگر صاحب کو بنایا گیا تھا چیف، جی آئی ٹی کا چیف ہیڈ بنایا گیا تھا، جو عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کر رہی ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ پہلے ان کو معطل کیا گیا اور پھر ان کی خدمات واپس لینے کی کوشش کی وفاق نے، اس میں ناکامی ہوئی تو وہ فیڈرل سروس ٹریبیونل چلے گئے۔ فیڈرل سروس ٹریبیونل نے غلام ڈوگر صاحب کو کر دیا بحال، اور ان کا جو ان کو ہٹایا گیا تھا ان کو واپس ریسٹور کر دیا، اور وہ واپس آ گئے۔ وہ واپس آئے تو ان کو جی آئی ٹی کا سربراہ بنا دیا گیا جو عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ جب ان کو بنایا گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ایف ایس ٹی نے ہی غلام محمد ڈوگر صاحب کو دوبارہ ان کا جو معطلی ان کی ہوئی تھی، سسپینڈ ہوئے تھے وہ، ان کے خلاف جو ایف ایس ٹی کا فیصلہ تھا وہ کالعدم ہوا، اور غلام محمد ڈوگر کی جو تھی سسپینشن معطلی اس کو بحال کر دیا۔ جیسے ہی وہ معطل افسر قرار پائے تو جی آئی ٹی سے بھی ان کو ہٹنا پڑا، اور عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملے کی جی آئی ٹی تھی اس کو بھی ہٹنا پڑا اور اس کو اپنا کام بند کرنا پڑا۔ اور اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ غلام محمد ڈوگر اب سی سی پی او لاہور نہیں رہے،
اور ان کو معطل کیا گیا تھا اور ان کو فارغ کر دیا، اور دوسری جانب وہی جی آئی ٹی کے سربراہ تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ جی اب وہ جی آئی ٹی کے سربراہ بھی نہیں ہیں اور اس کو بھی روک دیا گیا کام کو۔ تو یہ دونوں کام یہ بھی رک گئے ہیں۔ اور ادھر شہید ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے، اب تو ان کی بیٹی جو ہیں انہوں نے فریاد کرنی شروع کر دی ہے، اور انہوں نے جس درد مندی سے فریاد کی ہے وہ قابل دید ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، کیونکہ دل پسیج جاتا ہے ایک بیٹی جب اپنے باپ کے بارے میں جس طریقے سے بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ان کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، اور یہ بیان جو ہے وہ کافی سننا چاہیے۔ اور وہ میں نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے، میں نے بھی اپنا اس کو ٹویٹ کیا ہے، لنک جو ہے جو شہید ارشد شریف کا اپنا یوٹیوب چینل تھا اسی پہ ہی انہوں نے اپنی ایک 10-11 منٹ کی درخواست جو ہے وہ کی ہے، کس طریقے سے ان کے والد صاحب کو قتل کیا گیا، شہید ارشد شریف کو بے گناہ کے طور پہ اس کو مارا گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے۔ تو میں باجوہ صاحب کی بات کر رہا تھا جی، تو باجوہ صاحب کا معاملہ جو ہے ایف بی آر کے افسروں کا وہ کافی آگے تک جائے گا، تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، اور 29 نومبر کے بعد کھیل کھلے گا اصل میں۔ اور باجوہ صاحب کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب جب آئے ہیں وزیر خزانہ بنے ہیں تو یہ ان کے پیریڈ میں ہی ہوا ہے، اور اب ان افسروں کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ جن افسروں نے یہ پیپرز لیک کیے ان دونوں افسروں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور ان میں ایک وڈائی صاحب ہیں اور ایک اور ہیں ان لینڈ ریونیو کے آفیسرز ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جی ان کے پاس ورڈ اور ان کا جو ہے سسٹم ان کے وہ ہوئے ہیں چیک ان کیا ہے، اور انہوں نے یہ سارے ڈاکومنٹس ریلیز کیے ہیں یا چوری کی ہیں جو بھی، تو ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن مجھے تو کچھ اور چیزیں ہی نظر آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تحقیقات آگے بھی بڑھیں گی، اور باجوہ صاحب کے لیے ایک نئی مصیبت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، اور باجوہ صاحب ایک نئی مصیبت کا شکار ہوں گے، کیونکہ اس وقت وہ 29 کے بعد وہ ہو جائیں گے سولین۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فوج جو ہے وہ بطور ادارہ وہ کسی کا وزن نہیں اٹھاتی، انہوں نے نہ پرویز مشرف کا وزن اٹھایا، نہ یحییٰ خان کا اٹھایا، نہ ایوب خان صاحب کا اٹھایا، نہ ضیاء صاحب کا اٹھایا، وہ کسی کا وزن نہیں اٹھاتے، وہ صرف موجود جو ہوتے ہیں، جو موجودہ چیف ہوتے ہیں وہ صرف ان کے ہوتے ہیں، ماضی میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، ان کو وہ یہ حق نہیں دیتے۔ بہرحال چیزیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ لانگ مارچ بھی امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کا کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، اور دوسری جانب جو کچھ ہو رہا ہے باجوہ صاحب کی پراپرٹیز کے بارے میں، ایک طرف عمران خان صاحب حملہ آور ہوں گے اور دوسری طرف حکومت جو ہے بڑی ہی باریک بینی سے یہ کام کر رہی ہے اور کسی کو کانوں کان تک خبر نہیں ہونے دے رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔